السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قیصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بدلتے حالات۔ بدل رہے ہیں پاکستان کے سیاسی صورتحال۔ ایک طرف اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے تخت اقتدار کو گرانے کے در پہ ہے، تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ بین الاقوامی اور قومی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں سربراہ مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو سب سے پہلے آج کے ہمارے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجلس وحدت کا ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں کردار ہے اور ہمیشہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مظلومین کی آواز بنتے ہوئے نظر آئے، تو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مجلس وحدت مسلمین کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ ہم ایک جسے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک حساس جگہ پر واقع ہے۔ اس کی لوکیشن بہت اسٹریٹجک اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک چوک ہی ایسے لگتا ہے۔ 5 ارب سے زیادہ انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، بہت عام ہے۔ یہاں پر اگر خدا نخواستہ ڈسٹیبلائزیشن آ جائے یا یہاں جو بھی چینجنگ آئیں گی، تبدیلیاں آئیں گی پاکستان کے اندر، اس کا اثر پورے خطے پر ہوگا، پورے ریجن پر ہوگا۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جب چینجنگ آئی ہے، وہاں تبدیلی ہیں، تو اثرات اس کے پورے ریجن کے اوپر پڑے ہیں۔ اور 3-4 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے پاکستان، تو 22-23 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ پھر بہت اہم جگہ پر ہے، جیسے پہلے میں نے کہا کہ ایک ہب ہے کئی ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا۔ تو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے یا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر اس تبدیلی کے نتیجے میں اسٹیبلٹی آتی ہے تو پاکستان کے فائدے میں، اگر انسٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکلی اور ملک عدم استحکام میں شکار ہوتا ہے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔ بالخصوص ان حالات میں جب ہم شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کے دور سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی ڈیڈلی ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس جو پولیٹیکل موو ہوئی ہے اور عوام کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی حد تک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں، یعنی ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کے عوام کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ ان کا جو اخلاق ہے، جو ان کا رویہ ہے، یہ سارے کو دیکھتے ہوئے بہرحال یہ کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بڑا کھلاڑی اوپر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام امریکہ ہے، جو ہمارے اس پورے ریجن کا دشمن ہے، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، وہ مسلم امہ کا دشمن ہے، جہان اسلام کا دشمن ہے، اسلامی ممالک کا بھی دشمن ہے۔ وہ بڑا کھلاڑی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس سے جو ہے نا، اس کے عزائم سے بے توجہی کرتے ہوئے غفلت کے ساتھ یہ کہ سیاسی اقدامات کیے جا رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ شک ہونے لگتا ہے کہ اسی کی ڈائریکشن پر یہ ہو رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک امپورٹنٹ کویشچن اسی حوالے سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا کہ ہم تمہارے غلام نہیں، اور یہ نعرہ سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ وائرل ہے، اور اسی کے ساتھ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی نعرہ ہے، سیاسی کمپین کے لیے انہوں نے اس نعرے کو لگایا، یا حقیقی معنوں میں وہ امریکہ کے مخالف ہیں؟ دیکھیے، یہ جو نعرہ ہے کہ ہم تمہارے غلام نہیں، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، لیکن یہ نعرہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی ہے، پاکستان کے غیرت مند عوام کی ترجمانی ہے، پاکستان کے غیرت مند مسلمانوں کی ترجمانی ہے کہ مسلمان صرف اللہ کا بندہ ہے، عبد الہی ہے، عبد اللہ ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا بنی لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، ہے میرے بیٹے کسی کا غلام نہیں بننا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، اصل میں ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، وہ تو ہمارے امام معصوم ہیں۔ قد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھے حر خلق کیا ہے، بنایا ہے، اللہ نے تجھے حر پیدا کیا ہے، حر بنایا تجھے، آزاد پیدا کیا، آزاد۔ لہٰذا آزادی اور حریت یہ انسان کی فطری ایک مسلمان کی فطری جستجو ہے اور فطری مطلوب ہے اور مقصود ہے انسان کا۔ لہٰذا یہ نعرہ اسلام کا نعرہ ہے، قرآن کا نعرہ ہے کہ ہم کسی بھی فرعون کے، طاغوت کے ہم غلام نہیں ہیں۔ خدا نے قرآن میں کہا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے غلام بنو، اللہ کے عبد بنو، اور طاغوت سے دور رہو۔ تو یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے،
وحی کے ذریعے ہم تک پہنچے، ہماری قرآن پاک کتاب میں موجود ہے۔ لہذا یہ تمام مسلمانوں کا نعرہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی شیطان کے بندے نہیں ہیں، کسی کے بندے نہیں ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، حر ہیں، اگر عبد ہیں تو صرف اللہ کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ لہذا یہ نعرہ، یہ آواز پاکستان کے عوام کی ہے، اور پاکستان کے عوام اگر ہم کسی فرعون کے، طاغوت کے، زمانے کے نمرود کے غلام نہیں ہیں، یہ پرچم لے کر گھروں سے باہر نکلیں اور اظہار کریں اپنی اس حریت کا اور آزادی خواہی کا، تو میرے خیال میں اس سے پاکستان طاقتور ہوگا۔ دشمن کو بھی پیغام جائے گا کہ یہ قوم اویئر ہے، بیدار ہے، غفلت میں نہیں ہے، یونائٹ اور اکٹھی ہے۔ میرے خیال میں پورے وطن کے اندر یہ نعرہ عام ہونا چاہیے کہ ہم کسی فرعون کے، کسی نمرود کے، کسی شداد کے، کسی زمانے کے یزید کے غلام نہیں ہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو امریکہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ مشرک ہے۔ جو اللہ کے آگے سر نہ جھکائے وہ غلام ہے، وہ پست ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ حقیر ہے، وہ چھوٹا ہے۔ بے شک اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بڑی گاڑی میں بیٹھے، بڑے بینک بیلنس کا حامل ہو، بڑے اس کے آگے پیچھے لوگ پھرنے والے ہوں، لیکن وہ بہت چھوٹا اور حقیر ہے جو ان فرعونوں کا غلام بنتا ہے۔ ہمارے سامنے اللہ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کی مثال دی ہے، جو پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد قصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ فرعون کی ساری خدائی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اللہ نے پھر انہیں کامیابیاں دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کس طرح نمرود کے اس جبر کے، استبداد کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اللہ نے کامیابیاں دیں۔ اب کربلا میں دیکھیں کس طرح 72 کھڑے ہو گئے یزید کی پوری دنیا کے مقابلے میں، یزید کے پورے اقتدار کے مقابلے میں، اور خالق کائنات نے ان کو اتنا کامیاب بنایا کہ آج لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہیہات من الذلہ، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے، اور غلامی یعنی ذلت، یعنی حقیر ہو جانا۔ الحمدللہ ہمیں پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ آئیں قرآن یہ نعرہ جو انبیاء نے ہمیں دیا ہے، جو مولا علی نے بیان فرمایا ہے، جو ہمارے نبی نے بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کے نعرے جو ہیں، ان کا جو شعار ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، آئیں ان کو عام کریں۔ اور پاکستان کے عوام، ہم حقیقت ایسا ہونا چاہیے، ایک دن ایسا ہو جس دن سارے گھروں سے باہر نکلیں اور بچے بڑے زن و مرد نکلیں، یونائٹ ہو کے نکلیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی فرعون کے غلام نہیں ہیں، اور تمام ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے پرے پھینکنے والے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے آئے تھے، زمانے کے جبر استبداد سے، زمانے کے فرعونی سسٹم اور نظام سے انہیں رہائی دلانے کے لیے آئے تھے، جو انہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، جو اسیر کیا ہوا تھا اس نے ان کو۔ لہذا یہ کوئی کہے، دل سے کہے، زبان سے کہے، بالآخر یہ پاکستان کے تمام عوام کے دل کی آواز ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور جی جیسے کہ عمران خان صاحب کا یہ نعرہ جسے ہم ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، تو دوسری جانب متوقع وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم بیکاری قوم ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ آئندہ کا متوقع پرائم منسٹر پاکستان کا اس وطن کا جس کو آزادی کے لیے لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں دی، شہید دیے، خون دیے کہ ہم پاکستان میں اسلام اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی عوام کو بھی حقیر سمجھتا ہے، پاکستان کی قوم اور ملت کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ یہ اس نے اپنی بھی توہین کی ہے اور پاکستان کے عوام کی بھی توہین کی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ آپ بیکاری ہو سکتے ہو، میں نے پہلے بھی کہا پاکستان کے عوام، ابھی ہمارا رمضان شروع ہونے والا ہے، ہم روزہ رکھنے والی قوم ہے۔ ہمارے نبی نے کہا عز من قنع، جس نے قناعت کی، جس نے قناعت کو اپنایا وہ عزت پا گیا۔ لہٰذا یہ بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسان، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، بولو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ یہ حقیقت میں اپنی شخصیت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ ہے کیا خود؟ جو کچھ ہے نا خود یہ اپنی زبان پر لا رہا ہے، اور اپنی
جو اپنی شخصیت کے آئینے میں پھر دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو جب بیکاری اور حقیر سمجھتا ہے تو پھر پوری قوم کو بھی بیکاری اور حقیر سمجھتا ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے اور قابل مذمت ہے یہ جملے، اور پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے وطن کے ساتھ اب کیا کریں گے، جو خود اتنے تحقیر شدہ ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، جو خود اس قدر احساس کمتری کا شکار ہیں، کمپلیکس ہیں اس قدر، پتہ نہیں پاکستان کے وطن قوم کے ساتھ کیا کریں گے، ہماری قومی مفادات کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ کوئی کیسے کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کا کھیل ہے جو ہمارے وطن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ خدا و متعال ہمیں اور ہمارے وطن کو ان لوگوں سے بچائے جو انتہائی چھوٹے، حقیر اور احساس کمتری کا شکار پست لوگ ہیں۔ علامہ صاحب، آخری اور اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کیسے ہونا چاہیے؟ آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ اس کے ذریعے ان کو محفوظ کیا جائے، اور پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل آئیڈینٹی بھی آتی ہے، فزیکل آئیڈینٹی بھی آتی ہے، پاکستان کی اکنامکل آئیڈینٹی آتی ہے، کلچرل آئیڈینٹی آتی ہے، ان کا خیال رکھا جائے، اور خارجہ پالیسی ان اصولوں کے مطابق بنے کہ جس میں ہم عزت والے نظر آئیں، صاحب حکمت ہوں اور مسلط کا خیال رکھنے والے لوگ ہوں۔ ایسی خارجہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے جو نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کریں دوسروں کے لیے، امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے کمپرومائز کریں، اوروں کے لیے کمپرومائز کریں، اور اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنا سب کچھ کہتے ہیں کہ بہت ہی کم قیمت پر بیچ دے، سودے کرتے رہیں اپنے وطن کے۔ آزاد خارجہ پالیسی جس کے نتیجے میں ہم کسی بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز نہ کریں، اور ہم اپنے روابط کسی بھی ملک کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں دوسروں کے ساتھ روابط کے اوپر۔ ہم آزاد ملک ہیں، ہمیں خود فیصلے کرنے چاہیے، ہم 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے ہم لوگ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہماری خارجہ پالیسی ہو اس کی بنیاد یہ ہو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، ہماری نیشنل سیکورٹی، قومی سلامتی کی حفاظت ہو جائے اور وہ سیکیور ہو جائے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ 3 اصول ہیں۔ عزت کے ساتھ وہ ہماری فارن پالیسی میں ڈپلومیسی کے اندر عزت کا خیال رکھا جائے، وطن کی عزت، اپنی عزت، اہل وطن کی انسانی کرامت کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ اس کے اندر حکمت اور تدبیر ہو، سمجھداری ہو، فہم ہو، شعور ہو، بصیرت ہو، آگہی ہو۔ پھر مصلحت کا خیال رکھا جائے، باقاعدہ اپنے وطن کی مصلحت کا خیال رکھا جائے اور اپنے ریجن کی مصلحت کا خیال رکھا جائے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہمارا وطن آگے بڑھ سکے، ہمارے وطن میں پیش رفت ہو سکے۔ اور پھر وزیر خارجہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے اندر بھی عزت نفس ہو، وزیر خارجہ کے اندر بھی وہ جھکا ہوا نہ ہو، اس کے خدا نہ خواستہ عالمی قوتوں کے ساتھ انٹرسٹ نہ ہو۔ اب جو وزیر خارجہ اس کا بیٹا مثلا امریکہ کے کسی سابقہ وزیر خارجہ کے دفتر میں کام کرتا ہو، وہاں نوکریاں کرتے ہوں، جن کے بچے یورپ میں پڑھتے ہوں، امریکہ میں پڑھتے ہوں، جن کے بینک بیلنس وہاں پر ہوں، وہ ایسے وزیر خارجہ نہیں ہو سکتے جو عزت والے ہوں۔ حکمت اور دانائی کے بھی خلاف ہے کہ اپنا سب کچھ وہاں رکھ دیں۔ صاحبان حکمت اور دانائی نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے، بصیرت و آگے ہی نہیں ہے، اور پھر مصلحت کا خیال نہیں رکھ سکتے لوگ۔ لہٰذا ان چیزوں پر اگر کسی ملک کی خارجہ پالیسی استوار ہو تو اس میں تو انشاءاللہ وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور پاکستان کی بہت بڑے تحول اور انقلاب کی ضرورت ہے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر۔ میرے خیال میں بھٹو صاحب کے بعد اور شاید عزیز احمد صاحب کے بعد پاکستان میں شاید ہی اس طرح کا کوئی وزیر خارجہ آیا ہو جو دنیا کو سمجھتا ہو، جو دنیا کی ڈائنامکس ہے ان کو سمجھا ہو، جو دنیا کے اندر سے جو تحولات ہیں ان کو جانتا اور سمجھتا ہو، پھر بر وقت فیصلے کر کے درست راستے کا انتخاب کر کے آگے بڑھنے والا کوئی وزیر خارجہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ڈل قسم کے لوگ ہمارے وزیر خارجہ بنا دیے گئے ہیں جو اپنے گلی محلے کی سیاست کو بھی صحیح طرح سے نہیں جانتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں، غرور و تکبر جو ہے، اپنے عوام کے سامنے غرور و تکبر، اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے غرور و تکبر، اور عالمی قوتوں کے مقابلے میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، سر جھکائے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے لوگ نہیں، غیرت مند آدمی، عزت نفس رکھنے والا آدمی، شریف آدمی، باوقار آدمی اور آگاہ، دنیا کی تاریخ سے آگاہ، ماضی سے آگاہ، حال سے آگاہ اور آئندہ کے حوالے سے پریڈکٹ کر سکے، انالیسز رکھتا ہو تاکہ ملک کو سرف دیا جا سکے۔ اور اس طرح کی خارجہ پالیسی اگر ہوگی، اس طرح کے خارجہ پالیسی پر عمل کرنے والے لوگ ہوں تو پھر ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر کودن قسم کے لوگ آ جائیں گے تو پھر ہمارا ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا اور مزید مشکلات بڑھیں گی وطن کی۔ بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، آپ نے ہمارے اس شو کے لیے ٹائم نکالا۔
عدم اعتماد ایک جمہوری عمل ہے جو کہ سیاسی جماعتیں اس عمل کو انجام دیتے ہیں، مگر جب پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، جب پاکستان کو بیرونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو اس وقت تمام جماعتوں کو مل کر اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس دیش اور اس مٹی کے لیے مل کر لڑنا چاہیے، تاکہ اس خوبصورت وطن کو، جسے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتوں سے بنایا، اس دیش کو کوئی بھی ملک، کوئی بھی سامراجی قوت اور سامراجی طاقت اس ملک کو نہ توڑ سکے۔ اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔